پاکستان میں یہ مسائل چلے تو 4-5 آدمی تھے. قاضی شمس الدین گجرانوالہ کے، قاضی نور محمد ان کے بڑے بھائی، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پجپیری. مثال دے رہا ہوں کہ استاذ کا احترام کون کرتا ہے کون نہیں کرتا. اور جو ہے نا عنایت اللہ شاہ بخاری گجراتی، ان سب نے اسلام آباد پنڈی میں اجلاس کیا تعلیم القرآن میں، اور کہا جو بھی بدعت کرے گا اس کا رد کریں گے، بالکل کریں گے. 10 خط. کچھ مدت جب گزر گئی، شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین صاحب غرغشتوی رحمہ اللہ تعالی کی ایک تحریر آئی کہ پنجپیریان قرآن میں تحریف کرتے ہیں، ان سے ترجمہ مت پڑھو. سنتوں کے بعد اجتماعی دعا، مردے کے لیے دور اسقاط، سنت طریقے سے زیارت القبور، یہ سب ثابت ہے اور ہم سب اس کا اہتمام کرتے ہیں. مولانا محمد طاہر پنجپیری ذرا سرگرم تھا، وہ پنڈی گئے اور مولانا غلام اللہ خان سے کہا کہ حضرت شیخ کی تحریر آئی. شیخ القرآن نے کہا میں مولانا نصیر الدین غرغشتو کو اس علاقہ چچ کا مجتہد سمجھتا ہوں اور اس کے اقتداء پر میرا اقتداء ہے. کتنا بڑا جواب دیا، اگرچہ پنجپیر مولانا سے کو پسند نہیں ہے. الانتصار الی سنت سید الابرار انہوں نے مولانا غرغشتو کے خلاف لکھا ہے، اور اس میں لکھتے اوروں سے کیا گلا، خود ہمارے استاد محترم مولوی نصیر الدین غرغشتوی مدت مدیدہ سے بدعات میں ملوث چلے آ رہے ہیں. اور غلام اللہ خان نے کیا کہا کہ میرے استاد علاقہ چھچ کے مجتہد ہے، میں اس کا اقتداء کرتا ہوں، میں اس کا مقلد محض. شیخ القرآن غرغشتو آ جاتے تھے تو مولانا فرماتے تھے غلام اللہ مغرب پڑھاؤ اور دعا بھی کرو. ہاں اچھا جی. شیخ القرآن مغرب کی نماز پڑھا کے 2 رکعت سنت پڑھ کے منہ موڑ لیتے، دعا کر کے پھر اپنے معمولات پورے کرتے. اور جب حضرت اقدس شیخ المشائخ استاذ العالم مولانا نصیر الدین غرغشتوی سالانہ جلسے میں تعلیم القرآن آ جاتے تو شیخ کہتے شیخ القرآن حضرت نماز آپ نے پڑھانی ہے، اور پھر وہ دعا سنتوں کے بعد نہیں کرتے تھے. کسی نے کہا یہ کیوں؟ کہا یہاں مولوی غلام اللہ کی عادت نہیں ہے، لہذا ان کے لیے فساد نہیں کھڑا کرتا. دیکھو یہ ان کا لحاظ کرتے اور وہ ان کا لحاظ، کیونکہ عالمان کبیران یہ علماء دین کی شان و شوکت ہے کہ اپنے رفقا کا خیال کرتے.